اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صاحبان ایمان مومنین مومنات، ماہ ذی الحجہ اللہ تعالیٰ کا عظیم مہینہ بندگان خدا کے لیے، کنیزان خدا کے لیے آن پہنچا ہے. تو صاحبان ایمان، اس مہینے کے چند ایک اعمال ہیں بندگان خدا کے لیے، کنیزان خدا کے لیے، جو اجر اور ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں، اور حاجات کی قبولیت کے لیے ایک بہت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ جسے طاؤس یمانی نے بیان کیا ہے وہ بھی بیان کرنا ہے. تو آئیے صاحبان ایمان مومنات، جن بہنوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے ابھی تک نجفی کربلا چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو سبسکرائب فرما دیں، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرما دیجیے گا، اور لائک اور کمنٹس کر کے دوسرے مومنین کو بھی اس کاروان عبادت میں شامل کر سکتے ہیں. تو صاحبان ایمان، ماہ ذی الحجہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حجاج کرام اللہ تعالیٰ کے اس خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے، وہاں جا کر مناسک حج انجام دیتے ہیں اور حج کے اعمال انجام دیتے ہیں. یہ اسلامی بہت بڑا فریضہ ہے ان افراد کے لیے جو صاحب استطاعت ہیں، جن پر مالی استطاعت ہو چکی ہوتی ہے، وہ حج پر جاتے ہیں. تو صاحبان ایمان، امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک عمل ہے، ایک وظیفہ ہے ان افراد کے لیے کہ جو شخص چاہتا ہے، جو کنیزان بندگان خدا میں سے کوئی بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو حاجیوں کا اجر اور ثواب عطا فرمائے، یعنی وہ بھی حاجیوں کے ثواب میں، اجر میں شریک ہوں. تو امام محمد باقر علیہ السلام اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک عمل، ایک وظیفہ عطا فرمایا. وہ وظیفہ ہے نماز کا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نماز کو فراموش نہ کرنا، اور اگر کوئی شخص، یعنی جو شخص ہمیشہ اس نماز کو ادا کرے تو امام فرماتے ہیں وہ حاجیوں کے ساتھ ثواب میں شریک ہوگا، اگرچہ یہ شخص حج پر نہ گیا ہو. تو صاحبان ایمان، وہ عمل کیا ہے وہ بیان کرنا ہے. یہ 2 رکعت نماز ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں آپ نے پڑھنی ہے. یہ مستحب نمازوں میں سے ایک بہترین وظیفہ ہے حج کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے. یہ پہلی رات سے آپ نے پڑھنی ہے اور 10ویں رات تک اس کو پڑھنا ہے. اس کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے علماء نے جو بیان کیا ہے اور روایت میں بھی جو موجود ہے وہ بیان کرنا ہے. نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 کو پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ، پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 کو آپ نے پڑھنا ہے. جو بھی اس طریقے سے یہ نماز پہلی ذی الحجہ کی شب سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی شب تک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو حجاج کرام کے ثواب میں شامل فرمائے گا. یعنی اگرچہ وہ حج پر بھی نہ گیا ہوگا، لیکن اس کو وہ ثواب اور اجر اللہ کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اس کو ضرور ملے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلی ذی الحج کے اعمال میں سے جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ پہلی ذی الحجہ کے دن روزہ رکھے. اس کے ثواب اور اجر کے حوالے سے جو ملتا ہے کہ جو بندہ، جو کنیز پہلی ذی الحجہ کے دن روزہ رکھے گا اسے 80 مہینوں کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا. یعنی اس کا 1 دن کا روزہ 80 مہینوں کے روزوں کے برابر ہوگا. تو جن افراد پر اپنے قضا واجب روزے ہیں، مثلا ماہ رمضان مبارک کے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ قضا کریں اس دن تاکہ وہ ثواب بھی ان کو مل سکے اور ادائیگی واجب بھی ہو جائے گی. اور دوسرا عمل ہے نماز جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اس پہلے دن میں بجانا ہے. یہ 4 رکعت نماز ہے، اگرچہ 2 کر کے پڑھنی ہے. نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. اس کی پہلی اور دوسری رکعت میں، پھر پہلی اور دوسری، یہ 4 رکعت ہے نا، اس میں پڑھنا کیا ہے؟ الحمد کے بعد
50 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں، پھر پہلی رکعت میں پھر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے۔ اب یہ 4 رکعت نماز 2 کر کے ختم کرنے کے بعد تسبیح اٹھائیں اور تسبیح جناب خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ پڑھیں، اور تسبیح مکمل کرنے کے بعد بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خلوص و خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ سبحان ذی العز الشامخ المنیف، سبحان ذی الجلال الباذخ العظیم، سبحان الملک الفاخر القدیم، سبحان من یرا اثر النملۃ فی الصفا، سبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا، سبحان من هو ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ۔ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور اس کا بہت بڑا حج ثواب ہے اس مہینے، حج کے مہینے میں پہلے دن میں، اور اس کے بعد جو اپنے لیے دعا ہے، اپنے عزیز و کرم کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، بہنوں بھائیوں بیٹیوں اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو مستجاب فرمائے گا اور قبول فرمائے گا۔ دوسرا، اس دن میں زوال سے پہلے آدھا گھنٹہ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ بھی ثواب رکھتا ہے۔ پہلی ذی الحجہ میں نیت کیا کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اب اس کی ہر رکعت میں الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ سورہ توحید کے بعد آیت الکرسی اور سورہ قدر، یعنی الحمد کے بعد سورہ توحید کو 10 مرتبہ، آیت الکرسی کو 10 مرتبہ، سورہ قدر کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کچھ اعمال ہیں پہلے دن کے حوالے سے۔ صدقہ بھی نکالیں، اور کیونکہ جو بندہ پہلے دن میں صدقہ نکالتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو اس نے پورے مہینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ تو صاحبان ایمان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یقیناً آپ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔